ظاہر ہے جو اللہ نے وقت لکھا تھا، لیکن ہم اسباب بھی تو دیکھیں نا. ہمیں تو نہیں پتا نا میرا یہ وقت ہے یا اس سے میں نے جانا ہے. ہم اسباب غلط جو ہے نا ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بڑھتی جا رہی ہیں یہ بیماریاں. اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں ہر ملک کا ہیلتھ کیئر سسٹم فیل ہو جائے گا. باہر کے ممالک میں آپ جائیں نا، ہم یہاں اپنے ملک میں ہر وقت روتے دھوتے ہیں، ڈاکٹرز عجیب ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، صحیح علاج نہیں کرتے. یہ باہر کے ملکوں میں ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو 3 مہینے بعد ڈیٹ ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لوڈ اتنا ہے. کئی لوگ میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بیماری ہو تو وہ وہاں سے پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں اگر علاج کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں. ریسرچ تھی ڈائبٹیز پہ، انہوں نے یہ کیا، یہ آپ کو جو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر دوائی دی جاتی ہے تو اس سے کیسا رزلٹ ہے. اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کا پلیسیبو ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیا، ان کو ویسے ہی کہا جیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رزلٹ زیادہ خراب تھے، زیادہ ان کی شوگر ہائی تھی. اور جب صرف لائف سٹائل کو چینج کیا نا انہوں نے پیشنٹس کے، تو آپ دیکھیں شوگر کا لیول لو ہو گیا. ان کو کوئی دوائی نہیں دی، صرف لائف سٹائل چینج کیا. اور یہ ریسرچ ہے. تو تھوڑا سا ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں. صحت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا اگر میں آپ سے پوچھوں؟ سوچا ہی نہیں کبھی صحت کے بارے میں. ٹھیک ہے، بیماری کا نہ ہونا، اور ٹھیک ہے امیونٹی کا زیادہ ہونا صحت کی نشانی. جی، اور سب آرگنز کا صحیح کام کرنا صحت. بالکل. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے دا اسٹیٹ آف بینگ فری فرام النس اور انجری. صحت کا مطلب وہی ہے کہ آپ میں بیماری نہ ہو. اور WHO نے ایک یہ ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے، اس میں ہے اسٹیٹ آف فزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ جسٹ دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. یہ WHO کی ڈیفینیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، کہ اس میں آپ فزیکلی، مینٹلی اور سوشلی ٹھیک ہوں. صحت میں ساری چیزیں آتی ہیں. اصل بات اس میں اب جو مزید ہو رہی ہے وہ ہے باڈی کے اندر ہیلنگ پاور بڑھ جائے، باڈی کو وہ کیپیسٹی دے دیں کہ وہ ہیل کرے. تو یہاں سے اب ایک اور بات ہم نے سمجھنی ہے، صحت اور جو ہیلنگ ہے، ہیلتھ اور ہیلنگ، ان میں کیا فرق ہے؟ ریکور کرنا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان دونوں کا فرق سمجھیں، کیونکہ اس فرق سے آپ زیادہ اپنے کنٹرول میں آئیں گے. ہیلتھ جو ہوتا ہے نا وہ ناؤن ہے، ہیلنگ ورب ہے. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ نام ہے. اور ورب کیا ہوتا ہے؟ کام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیلنگ ہوگی. کام ہمیں کس پہ کرنا ہے؟ ہیلتھ پہ یا ہیلنگ پہ؟ ہیلنگ پہ کام کرنا ہے. جب ہم ہیلنگ پہ کام کریں گے تو ہیلتھ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اس کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا. ہم کیونکہ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیلنگ اکثر نہیں ہو رہی ہوتی جو ہونی چاہیے. اور ہیلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی باڈی میں ایسا پروسیس جنریٹ کرنا ہے جس سے ہم اپنے تمام اعضاء کو، دماغ، دل، پھیپھڑے، جگر، سب جتنے اعضاء، پٹھے، کمر، بیک بون، گردے، سب کو، آنتڑیں، سٹمک، معدہ، سب کو بچائیں، پروٹیکٹ کریں کہ ان کے اوپر جو چیزیں اٹیک کر رہی ہیں اور ان کو تباہ کر رہی ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیں. یہ ہے ہیلنگ. ہیلنگ از لائک ٹیکنگ این ایکشن. آپ کچھ ایکشن بیسڈ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میری باڈی کس چیز سے ریپیئر ہوگی، کس چیز سے خرابی کی طرف جائے گی، تو میں نے اس کو خرابی کی طرف نہیں جانے دینا. ہیلتھ آٹومیٹک آؤٹ کم ہے. اچھا، اس میں جینز کا رول ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو کرونک بیماری ہے نا، اس میں ہم اکثر بے چارگی میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے، مطلب وہ میرے خاندان میں سب کو یہ بیماری ہے اس لیے مجھے ہوئی ہے. اور ڈاکٹرز پوچھتے بھی ہیں آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے؟ ہم بتاتے ہیں ہاں جی فلاں کو. کینسر کا بھی پوچھتے ہیں کسی کو، آٹو امیون ڈیزیز ہو تب بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں بیماری آپ کی فیملی میں کسی کو ہے، یا کزن میرجز ہیں. بس یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. لیکن اب کانسیپٹ یہ آیا ہے کہ جین میں اگر کوئی آپ کی بیماری آئی ہوئی ہے، ڈپریشن بھی جیسے آتا ہے جین میں، ٹینشن بھی، یہ انزائٹی بھی آتی ہے، اور بھی اس طرح کی مینٹل النیسز بھی آتی ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایپی جینیٹکس. ایپی جینز کیا ہیں
کہ جین میں آپ کی ایک چیز آ رہی تھی، وہ آپ کو بیماری لگنے کے چانسز ہیں، لیکن آپ نے لائف سٹائل چینج کر لیا اپنا، آپ الرٹ ہو گئے، آپ نے کہا بھی میرے خاندان میں یہ بیماریاں ہیں، مجھے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. اور لائف سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ اگر ہم لائف سٹائل کو ٹھیک رکھیں گے ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اگلی نسلوں کو بھی بچائیں گے. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے لائف سٹائل چینج کرنا ہے. لائف سٹائل میں نے چینج کیا تو یہ جو ایپی جینیٹکس ہیں نا، ایپی جینز ہیں، یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ اس جین کو سمجھیں جیل میں بند کر دیتی ہیں اور آپ کو وہ بیماری نہیں ہونے دیتی، روک لیتی ہیں. تو اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں جتنا جینیٹکس پہ کام ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ 10 to 20% جینز ہیں، باقی 80 to 90% رول کس کا ہے؟ ایپی جینیٹکس. لائف سٹائل چینج کریں تو یو کین بیٹ یور جینز. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے لائف سٹائل پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، مثلاً جو لوگ 40-45 سال یا 50 سال سے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں ہائی مجھے اب پتہ چل رہا ہے اب کیا فائدہ، اب تو شاید کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اتنی ریمارکیبل یہ بات مجھے لگی. آپ دیکھیں نا، جیسے ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، اگر ایک انسان نے ساری زندگی بھی گناہ کیے ہوں اور جس سٹیج پہ اس کو احساس ہو جائے وہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ہمارا رب اتنا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹمز کو بھی ایسا بنایا ہے، کائنات میں بھی باقی جگہ پہ بھی، کہ ہم جب کہیں پہ ہمیں احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، میں اپنے لائف سٹائل کو صحیح نہیں گزار رہی، میں نے وہاں پہ بس ایک کٹ لگایا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کیا، وہ ایپی جینیٹکس ایکٹیو ہو جائیں گے. 2 ہفتے کے اندر اندر وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے. کیونکہ یہ ریسرچز ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ہے کہ جب سیریسلی لوگوں نے 2 ہفتے بھی کوئی کام اپنے پر کیا ہے، ان کے اندر چینجز آنی شروع کی، ان کے بلڈ ٹیسٹ میں چینجز آنی شروع کی، ان کی جینز میں چینجز آنی شروع ہو گئی، کینسر تک میں چینجز آ جاتی ہیں. ایون جو ایکٹیو کینسر کا پیشنٹ ہے، اگر وہ اپنی ڈائٹ پلانس کو اور لائف سٹائل کو چینج کرتا ہے، وہ اپنے کینسر کو کافی حد تک بیٹ، ڈپینڈنگ کہ کون سے سٹیج پہ وہ پکڑا گیا ہے، اس کو بیٹ کر سکتا ہے. بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر پہ بہت ریسرچ ہے. اچھا، ایک اور کانسیپٹ ہے لائف سٹائل چینج میں، ردمز بہت امپورٹنٹ ہے. ردمز یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کو ایک ردم پہ پیدا کیا ہے نا. ہمیں ہر وقت قرآن میں جو ہم تفسیر پڑھتے ہیں ہمیں بار بار بتایا گیا کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، سورج کا آنا، چاند کا، پھر ماہ و سال، پھر زندگی کے ردم، ہر چیز میں آپ دیکھیں ردم پہ بات بہت ہوتی ہے اور بڑا سموتھ دکھایا جاتا ہے سارا سسٹم. تو اسی طرح ہماری باڈی کے بھی ڈفرینٹ ردمز ہیں جن کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سینسرز دیے ہوئے ہماری باڈی میں، جیسے بیرو ریسیپٹرز ہیں، پی ایچ ریگولیٹنگ سینسرز ہیں، یہ ہماری باڈی میں مختلف تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں. اب ہر ایک کا ردم دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ہم چھاپا نہیں مار سکتے نسخوں کا کہ آپ سب سیب کھانا شروع کرتے ہیں، آپ سب یہ چیز لیں. جیسے عام میڈیسن میں یہی ہے نا کانسیپٹ، ہم ایک جیسی دوائی سب کو دے دیتے ہیں. کچھ لوگ اسی لیے یہ کرتے ہیں کہ فیس بچانے کے لیے پرانا نسخہ، یا ایک کو کہتے ہیں تم جا کے چیک کرانا، جو لاؤ گی مجھے دے دینا، اور ہم وہی استعمال کرتے ہیں. فائدہ ویسے اس سے بھی نہیں کئی دفعہ ہوتا. تو ردمز کو سمجھنا اپنا ضروری ہے کہ میری باڈی کا ردم کیسا ہے، اور ان ردمز کو سمجھ کے اس کے مطابق لائف سٹائل کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. ایک چیز کسی ایک کے لیے سوٹیبل ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کو ہم اب ابلاغ کے کام میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ردمز. آپ سمجھے نا کہ کوئی ایک شخص نماز اچھی پڑھ رہا ہے، کوئی ایک شخص تعلقات میں اچھا ہے، کسی کو ہم ایک بات بتاتے ہیں فوراً عمل کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی ٹائپ ہوتی ہے، جیسے آپ کی میڈیکل ہسٹری بتاتی ہے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. چائلڈہڈ ٹراما کا وہ کہتے ہیں بہت بڑا لنک ہوتا ہے. کئی لوگوں کا جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ریلیشن شپ کوئی چائلڈہڈ ٹراما سے ہوتا ہے جس کو انہوں نے ہیل نہیں کیا ہوتا. اس کے لیے وہ جو خوراکیں کھا رہے ہیں وہ سمجھے وہاں جا کر جو ان کے دماغ میں وہ کوئی ٹراما رجسٹرڈ ہے نا، کسی قسم کا بھی کوئی ایسا دکھ ہے، ایسی پریشانی ہے بچپن کی جو ہیل نہیں ہوئی ہوئی، اور وہ پھر وہ ردم کو خراب کر رہی ہے. یا فیملی ہسٹری میں جو آپ کی باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت باڈی میں کوئی 100 قسم کے ردمز ہیں، اور نیند اور ڈائٹ ہماری جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی رہتی ہے، ان کے مطابق ان سسٹمز کو چلاتی رہتی ہیں. جو اس ردم کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق کام کرنا شروع کرتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گی
اس میں ہارمونز دو ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے، انسولن اور لیپٹن. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں صرف انسولن کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ انسولن ہوتا ہے ایک ہارمون، ڈائبٹیز کی وجہ سے پتا تھا، لوگ انسولن لگاتے بھی ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہے شوگر کا، تو اس وجہ سے زیادہ لوگوں کو پتا تھا کہ اچھا جی ایک ہارمون ہوتا ہے انسولن. لیکن اب کچھ عرصہ سے ایک اور ڈسکوری ہے لیپٹن کے نام سے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھوک کو کنٹرول کرنے کا ہارمون ہے، اور یہ ہماری بہت ساری جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، کس وقت کیا لیتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس وقت جاگتے ہیں، اس سب سے ریلیٹڈ. اچھا، اسی طرح سے ہماری باڈی کا بیلنس سسٹم ہوتا ہے، پی ایچ بیلنس ہوتا ہے. جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ایسیڈک سسٹم پہ چلتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ پھر ہائپر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ڈائٹس کھا رہے ہیں جو ان کو زیادہ ہائپر کر رہی ہیں، پھر ان کو ان ڈائٹ سے نیوٹرل کی طرف لانا ہوتا ہے، نیوٹرل ڈائٹس دینی ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو بہت ڈپریس، ڈھیلے، تھکے رہتے ہیں، الکلائن ٹائپ کی باڈیز ان کی ہوتی ہے، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا سا ایسی خوراکیں دینی ہوتی ہیں جو ان کو تھوڑا ہائپر کریں، تھوڑا ایکٹیو کریں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کھانے پینے میں آتی ہیں جو آپ کو بہتری کی طرف لے جاتی ہیں. پھر آپ کے باڈی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں اپنے، اس میں فرق ہوتا ہے. تو بڑی یہ پوری سائنس ہے جس کو پڑھ کے آپ بہت انجوائے بھی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جسم بنائے ہیں، کیسے انسان بنائے ہیں، کیسے ہر ایک کو صرف فنگر پرنٹ سے نہیں فرق رکھے، ریٹنل امیج نہیں فرق رکھے. ہم میں سے ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ انڈیویجول بنایا ہے. ہمیں اپنے آپ سے اندر سے کنیکٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو یہ بیسیکلی ساری مائنڈ گیم ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ میں آپ کو سکھاؤں گی. اس میں ایک اور ٹرم بھی جو میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھی مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور لائف سٹائل کو ٹھیک کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں پیپل ود پازیٹیو ڈیوینس. یہ عام لوگ نہیں ہوتے. یہ جو حدیث ہے نا، غربا، جن کو سوسائٹی کہتی ہے کہ تم عجیب ہو، تم عجیب کانسیپٹس پریکٹس کر رہی. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں تب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. ہمارا ایک ڈاکٹرز کا یہاں گروپ ہے نا، تو ہم جب کبھی زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں اپنی، اور وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں، تو جو ہمارے یہاں پہ کوچ ہیں تو ان سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے بات کریں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، یا لوگوں کو کنونس کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو وہ کہتی ہیں آپ لوگ پازیٹیو ڈیوینس والے لوگ ہیں، آپ لوگ انوکھے لوگ ہیں، آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ اتنا انکریج کرتی ہیں نا اس بات پہ. وہ کہتی ہیں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کتنے آپ پازیٹیو ہیں کہ سوسائٹی وہ چیز پریکٹس نہیں کر رہی، آپ کر رہے ہیں. تو مجھے اس وقت نا اپنے الہدا کے سارے اسٹوڈنٹس بہت یاد آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر کمیونٹی میں کچھ افراد ہوتے ہیں جو ان کامن پریکٹس اور بیہیویئرس پہ جاتے ہیں، اور ان ان کامن پریکٹس اور بیہیویئر سے وہ بہترین حل نکالتے ہیں مسائل کا، اور وہ ان ریسورسز تک پہنچتے ہیں جو اور نہیں پہنچ پاتے. یعنی جب میں عام کسی شخص سے بات کروں کہ یہ نہیں کھانا اور یہ پینا ہے اور یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو پازیٹیو ڈیوینس والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کرنا ہے، اور وہ انہیں جگہوں پہ رہتے ہوئے راستہ نکال لیتے ہیں. جیسے کچھ آپ کے ساتھی ہیں، کہیں گے حجاب کے ساتھ تو ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، اور آپ حجاب کے ساتھ آ جا رہے ہیں. ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، آپ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. سچ بول کے زندگی گزاری نہیں جا سکتی، آپ گزار رہے ہیں. غصہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا، آپ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ پازیٹیو ڈیوینس ہے نا آپ کے اندر، ایک ارج آتی ہے کہ دس از ڈویبل. تو یہ لائف سٹائل کے لیے بھی یہ ٹرم ہے کہ دس از ڈویبل، یہ کرنے والا کام ہے. اور اس میں اسٹرینتھ آتی ہے انسان کے اندر کہ میں اپنے بیہیویئر کو چینج کر کے یہ کام کر سکتا ہوں. میں بھی جب رمضان میں کچھ جو ٹپس تھی میں ان کے اوپر کام کر رہی تھی، تو اب میرے گھر میں باقی سارے افراد روزہ کھول رہے ہیں اور وہ نہیں وہ کر رہے، میں کر رہی ہوں. اور روز مجھے سب کہہ رہے ہیں اوف آج پھر آپ یہ کریں گی. میں کہہ رہی ہوں ہاں ایبسلیوٹلی. تو میں کہتی ہوں میں اتنی خوشی خوشی کر رہی ہوں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی، انرجی میرے اندر زیادہ ہو رہی ہے، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں. تم لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ چیز نا ہمارے اپنے اندر پازیٹیوٹی ہو تو ہم کبھی فیس کر سکتے ہیں. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک اسٹاف ممبر ہے، وہ کہنے لگی کہ مجھے شوگر ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے وہ ایک لمبی تھوڑی لسٹ دی کہ یہ نہیں کھانا. میں نے بھی وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیا، اور کہتی ہے کافی مہینے ہو گئے میں نے چاول نہیں کھایا. ایک دن میں نے پکا کے سارے گھر والوں کے سامنے رکھے، اور میں بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، بس سب کھا رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر بس مجھے پتہ نہیں چلا میرے
پھر پوری دیگ تو نہیں کھا لی انہوں نے. آپ کو نا یہ پازیٹیو ڈیوینس کے لیے مثالیں مل بھی جاتی ہیں, رول ماڈل ملتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں دین کے معاملے میں ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کو, صحابیات کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے ارد گرد ہمیں اپنے ٹیچرز نظر آتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا استاد نظر آتا ہے. تو میں بھی جب لائف سٹائل کو دیکھتی ہوں تو اس میں ہمارے کوچز ہیں, وہ کر رہے ہیں یہ پریکٹس, تو پھر آپ کے اندر ایک انرجی لیول آتا ہے, اچھا یہ کر رہے ہیں, اچھا یہ کر رہے ہیں, اچھا یہ بھی ہماری طرح اس طرح کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں, پھر آپ کو ایک بڑی انرجی ملتی ہے اس وقت. اس کے لیے کچھ آرگنس ہیں جو خاص طور پہ ہماری باڈی میں افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں لیور ہے, یعنی لارجسٹ جو انٹرنل آرگن ہے ہمارا وہ لیور ہے, ہمارا جگر ہے. لیور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سمجھے کیمیکل کی فیکٹری ہے, یہ 50,000 انزائمز اور 13,000 جو ہیں کیمیکلز بناتے ہیں, اور اس میں کم از کم یہ ہر دن 500 باڈی فنکشنز کرتے ہیں. لیور, صرف لیور کر رہا ہے. لیور کے اوپر بہت فوکس ہوتا ہے کہ لیور کو ہیلدی ہونا چاہیے. آپ کی بہت ساری بیماریاں لیور کی وجہ سے ہوتی ہیں, کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ وہاں سے جب گزر کے جاتا ہے تو ٹاکسنز کو وہ نچوڑ لیتا ہے, بیماریوں کو, ان مسائل کو نچوڑ لیتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے پھر اگر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ سینٹرل آرگن ہے, اینابولک میٹابولزم کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کیٹابولک, آپ نے سائنس میں شاید پڑھا. کیٹابولک میٹابولزم کیا ہوتا ہے, جس میں توڑ پھوڑ ہے. اینابولک میٹابولزم ہے جس میں جوڑنا ہے. ہمیں بھی تو صلہ رحمی کا بتایا گیا نا, قطع رحمی سے روکا گیا. ہر کام میں کیا کہا گیا, معاف کر دو, درگزر, عفو درگزر, جوڑنے والے بنو, توڑنے والے نہ بنو. تو جگر کا کام بھی کیا ہے, اینابولک میٹابولزم. وہ ہر وقت جگر کوشش کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے اندر ٹھوس رہے ہیں, اپنی سٹریس سے, ٹینشن سے, نیند سے تباہیاں پھیر رہے ہیں. کوئی سگریٹ لے رہا ہے, کوئی ویپنگ کر رہا ہے, کوئی ڈرگز لے رہا ہے, کوئی سو نہیں رہا, کوئی چیخ چلا رہا ہے, ایموشنل ہیلتھ خراب ہے, تعلقات کی خرابی ہے. اور ان سب کا کھانے پینے کا اور یہ جتنے فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا وہ جگر کے اوپر جا کر اثر ہوتا ہے. اور جگر جو ہے وہ ہمیں بچاتا رہتا ہے, ہر وقت ایلفی لا کے ادھر جوڑ رہا ہے, ادھر جوڑ رہا ہے, اس کو ٹھیک کر رہا ہے, اس کو ٹھیک کر رہا ہے. ہم ہر وقت اس کو کوئی ایمرجنسی اور کرائسس دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دس از دا موسٹ فار گیونگ آرگن. سب سے زیادہ معاف اور درگزر کرنے والا ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے. یعنی یہ جلدی بیمار نہیں ہوتا, یہ سہتا رہتا ہے, سہتا رہتا ہے, سہتا رہتا ہے, لیکن پھر اس کی بس ہو جاتی ہے. بس ہوتی ہے تو پھر ہمیں بیماریاں آتی ہیں. اب آپ سوچیں اگر آپ میں سے کسی کو بیماری کوئی ہے, آپ کے لیور نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں, وہ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, بھی میں نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے کہ اب میں بیٹھ گیا. اور یہ سب سے رسپانسو اور سب سے کنسیڈریٹ باڈی آرگن ہے, ناراض نہیں ہوتا ہم سے جلدی. دل ناراض ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. فیل ہو رہا ہے جیسے جب ہم اپنے اوپر ظلم کی انتہا کر چکے ہوتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ سوچیں کہ یہ ہم نے پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کیا گیم کھیلی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ مجھے وہ حدیث بہت یاد آتی ہے نا جو قوی مومن والی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو کون محبوب ہے, قوی مومن محبوب ہے. پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے نا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. زینت کا اختیار کرو مسجد کے قریب, اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اصل کس چیز سے روکا گیا ہے, اسراف سے. ہماری پرابلم کیا ہے, اسراف. ہم ہاتھ نہیں روکتے کہیں پہ, ہمارے سامنے وہی بات ہے, کچھ آ جیسے کسی معاملے میں بھی ہم حد بندی نہیں کرتے.